بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشفاق سواتی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرائیں گے مولانا قاضی سعید الزمان صاحب کے ساتھ، جو کہ خطیب جامع مسجد دارا مانسرہ ہیں۔ تو آئیے آج ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے ایک سوال کریں گے۔ آپ کے خیال میں ہمارے علاقہ یعنی مانسرہ میں کے مسائل کیا ہیں، اور اسلامی لحاظ سے اس کے حل کیا ہیں، اور سیاسی نمائندوں کو اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں مشکور ہوں بھائی محمد اشفاق صاحب کا کہ جنہوں نے میرے پاس آ کر کچھ دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے اور کچھ علاقائی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے پاس آئے، اور کچھ دینی گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ میں اشفاق خان سواتی صاحب، مولانا صدارت صاحب اور ان کے جملہ رفقا کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے تین بڑے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تعلیم کا ہے، دوسرا مسئلہ صحت کا ہے، تیسرا مسئلہ جو ہے وہ روزگار کا ہے۔ پہلی بات پہ اگر آئیں تو پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور ہر سال بڑے بڑے سیمینار اس پہ منعقد کرتے ہیں کہ تعلیم کو عام ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب جو ہے اسلام، اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی ابتدا ہی تعلیم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر یہ جو سورہ علق کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، ان میں سب سے پہلے اللہ نے تعلیم کا حکم دیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا موٹا موٹا علم ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے، جس سے پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کے احکام معلوم ہو سکے۔ اتنا علم سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ علم کے بغیر آدمی نہ اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، نہ کسی اور چیز کی پہچان کر سکتا ہے، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بغیر علم کے آدمی اللہ کی ذات کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے ہمارے علاقے میں یا ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو نظام ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ پرائمری سکول میں پڑھتا ہے، سرکاری سکول میں پڑھتا ہے، وہاں پہ جو استاد لگایا جاتا ہے اس کو ہزاروں روپے تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن بچے پہ وہ اس لحاظ سے محنت نہیں کرتا جہاں پہ دوسرے جو ہیں پرائیویٹ سکولوں میں بچوں پہ محنت کی جاتی ہے۔ اور وہاں سے پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ 5ویں تک انگریزی زبان کے الفاظ بولنا اور سیکھنا یہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، اور پرائیویٹ سکول کا بچہ جو ہے وہ اس کو ابتدائی سے انگریزی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی سکھائی جاتی ہے، ان پہ بہت محنت کی جاتی ہے، وہاں ان سے فیسیں لی جاتی ہیں۔ پھر امیروں کے جو بچے ہیں وہ بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں، برنال سکول اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو نصاب ہے وہ پڑھتے ہیں، اور غریب کا بچہ جو ہے وہ اس کو ابتدا میں ہی الف انار بے بکری تے تختی سکھایا جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں تقابل ہوتا ہے تو غریب کا بچہ رہ جاتا ہے اور امیر کا بچہ آگے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور امیر کا بچہ نوکری کرتا ہے۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں نظام جو ہے وہ تعلیم کا ایک ہے، جہاں پہ امیر کا بچہ پڑھے گا وہیں غریب کا بچہ بھی پڑھے گا۔ ہمارے پاکستان میں طبقاتی سسٹم ہے کہ غریب کا بچہ اچھے جو ہے نارمل سکول میں اس کے پاس فیس ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس پڑھانے کے وہ ذرائع نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام تعلیم جو ہے وہ ایک رکھنے کا حکم دیا ہے۔
اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ساری مخلوق کو۔ اب جناب والا ہمیں چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک ہی سسٹم، ایک ہی نصاب جیسے گزشتہ سال سکولوں میں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس لحاظ سے نہیں کیا گیا، ابھی تک ویسا ہی ہے۔ اب ایک نظام ہو تو ہمارے جو بچے ہیں اونار قسم کے بچے ہمارے پاس مدارس میں بچے آتے ہیں، 7 ماہ میں 8 ماہ میں وہ اللہ کا پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے یعنی برعکس آپ مدارس کو دیکھیں تو وہاں امیر کا بچہ بھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، غریب کا بچہ بھی، وہاں کوئی طبقاتی سسٹم نہیں ہے، اور ہر سال ملک پاکستان میں لاکھوں کے اعتبار سے حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، علماء کرام تیار ہوتے ہیں، اور ہمارا تعلیمی سسٹم دنیا میں 137ویں نمبر پر ہے، اور دینی تعلیم میں ہم پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے امیر اور غریب کے بچے کو یکساں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے تعلیم کا یہ یکساں ہونا چاہیے، اور اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ جو بچہ سرکاری سکول میں پڑھے اس کا نصاب بھی وہی ہو، اور جو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھے اس کا نصاب بھی وہی ہو، اور اسی طرز پہ امتحان لیے جائیں تاکہ برابری کا جو ہے مساوات قائم ہو سکے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کا حکم دیا ہے، برابری کا حکم دیا ہے کہ غریب امیر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا التقویٰ، مگر تقویٰ۔ تقوی میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، باقی دنیا کی کسی چیز میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں میں حسد بھی جائز ہے۔ ایک کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اپنا علم بانٹتا پھرتا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو مستفید فرماتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدمت خلق میں خرچ کرتا ہے، مساجد، مدارس، راستے بناتا ہے، کنویں نکال کے دیتا ہے، غریبوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا کہ یا اللہ اس طرح کا مال مجھے دے، میں بھی اسی طرح خرچ کروں، تو یہ حسد بھی جائز ہے۔ اس لیے اشفاق خان صاحب، میری یہ گزارش ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، مساوات کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تاکہ غریب امیر سارے اس سے برابری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے مولوی صاحب آپ سے، اس وقت ایک عام پاکستانی کو سیاسی لحاظ سے اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کی بچپن سے 2 صفتیں دنیا میں مشہور تھیں، ایک آپ صادق تھے، دوسرا امین تھے۔ لہٰذا ہر پاکستانی شہری کو صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، کسی قسم کی خیانت اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور جھوٹ کا کسی قسم کا کوئی مادہ یا جھوٹے، ہمارے آپ عدالتوں میں دیکھیں ہمارا نظام جو ہے سارا جھوٹ پہ مبنی ہے، باقی بھی دنیا کے اندر جتنا جو ہے آج سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ جھوٹی کے متعلق پڑھایا اور سکھایا جا۔ اگر ہم سچے مسلمان بنیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مرید ان کے لیے کینچی لے کے آیا کہ اس سے آپ اپنے خط بنا لیا کریں، اپنی موچھیں کاٹ لیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کینچی میں توڑ ہے، اس کو لے جا کے فروخت کر دو اور مجھے سوئی لا کے دے دو، سوئی میں جوڑ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، اور یہ جو لسانی، قومی اور مسلکی اور بے شمار قسم کے تعصبات ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اللہ کے حکم اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے لیے مثال بن جائے گا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام نے فلسطین کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی وہاں پہ ایرانیوں نے سارے پل توڑ دیے، تو کوئی پل پار چڑھنے کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پل سے آئیں گے تو ہمیں ہمارا علاقہ فتح کریں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دو، ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، سمندر ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پانی بھی نہیں لگا، وہ پار ہو گئے۔ تو اقبال نے کہا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک سچائی
دوسرا امانت داری، تیسرا اللہ کا حکم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارے سارے مسلمان پورا کرنے والے بن جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ملک پاکستان کے اندر یہ جو طبقاتی سسٹم ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں امیر جرم کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، غریب جرم کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ اس لیے قانون مضبوط ہونا چاہیے، اس کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، لوگوں میں سچائی، امانت داری اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے۔ ایک رات انہوں نے حکم جاری کیا کہ آج رات کوئی آدمی اپنی دکان کو تالا نہ لگائے، سارے جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں، میں دیکھتا ہوں کون چوری کرتا ہے۔ تو صبح لوگوں نے دیکھا کہ کسی کی رائی کے دانے کے برابر بھی چوری نہیں ہے۔ قانون جب مضبوط ہوگا تو جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے، سچائی جب آئے گی تو جرائم ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑیں، سچائی کا راستہ اختیار کریں، قومی، لسانی اور مسلکی جنگوں سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ کی رضا کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے عمل کریں گے تو اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ جی جناب، یہ تھے مولانا قاضی سعید الزمان صاحب، آپ نے ان کے تاثرات سنے تو اللہ تعالی ہمیں ایماندار، نیک اور دیانتدار شخص بنائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔